چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اور اس وقت مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ جن احباب کو حصہ لینا ہے وہ ضرور اس میں حصہ لے سکتے ہیں، تاکہ لاچار، غریب اور بہت ہی ضرورت مند بستیوں میں عید کی خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ آئیے ناظرین گرامی، دراصل یہ خبر جو ہے وہ پرائم ٹائم میں ہی آ جانا چاہیے تھا، لیکن پرائم ٹائم چونکہ ریکارڈ ہو چکا تھا وقت سے پہلے، تو اس وجہ سے نہیں آئی۔ بہت ہی افسوسناک خبر یہ ہے کہ زبیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے دلی پولیس کی جانب سے۔ زبیر یہ آلٹ نیوز کے بنیادی ایڈیٹر بھی ہیں سچ بولنے کے لیے، اور جو جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اس کو حقائق بیان کر کے اس کی ریالٹی پیدا کرنے کے لیے جو ہے مشہور ہیں ہی۔ ساتھ میں آج یہ جو نوپور شرما کی جو اس وقت جو گستاخ رسول ہے، اس کی ویڈیو کو سب سے پہلے شیئر کرنے والے زبیر تھے، اور اس کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا گیا، یہاں تک کہ یہاں کی حکومت کو معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اسی کے بعد سے جو اسلاموفوبیا کا شکار سنگی ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ لوگ لگاتار اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ آج خبر آ رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے محسوس ہو سکتا ہے کہ اس وقت غیر اعلانیہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ صحافیوں کو جو سچ بول رہے ہیں، جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان کے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رانا ایوب کا ٹویٹر بھی آج صبح دونوں اکاؤنٹ ان کے بند کر دیے گئے تھے، کہتے ہوئے کہ جو ہے یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ یہاں کے ہندوستانی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور پھر ادھر 3 دن سے جو گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں گجرات فسادات کے سلسلے میں، ایسے سارے حالات کے پیش نظر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں واقعی میں سچ بولنے والے کے لیے یا سچ بولنے کی کوشش کرنے والے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ آج کل جو سچ بول رہا ہے واقعی میں وہ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر کے بول رہا ہے، یہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ہے زبیر کی گرفتاری کو لے کر کے جیسے ہی گرفتاری کی خبر آئی ہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو ہیں پرتیک سنہا، انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو ایسی جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے جہاں کچھ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ FIR کی کاپیاں پوچھی جا رہی ہیں لیکن وہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کو وکیل کے سلسلے میں دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور پولیس کا ٹیگ بھی موجود نہیں ہے جو پولیس افسران ان کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تحقیقات کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس وقت پوری طرح سے جو ایک غیر اعلانیہ ایمرجنسی کی صورتحال پورے بھارت میں بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے اسٹینڈ وتھ زبیر کے نام سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سچ بولتے ہیں، سچ بولنا سچ کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے سب سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی اس وقت جو ہے زبیر کی گرفتاری کو لے کر کے بڑی تشویشناک ہے۔ بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے اینکرز اس وقت جو ہے اس سلسلے میں زبیر کی حمایت میں ٹویٹ کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور بہار اسمبلی کے مانسون اجلاس کے دوسرے دن یعنی پیر کو مودی حکومت کے ذریعے پیش کردہ فوج میں بھرتی کی نئی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف اپوزیشن اراکین نے خوب ہنگامہ کیا ہے۔ RJD، کانگریس اور بایاں محاذ کے اراکین اسمبلی کی زبردست ہنگامے کی سبب اسمبلی کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ اسمبلی کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ایوان کے باہر بھی RJD، کانگریس اور بایاں محاذ کے اراکین اسمبلی نے الگ الگ مظاہرہ کر فوجی بھرتی کی نئی اسکیم کی مخالفت میں زوردار احتجاج کیا ہے۔ ناظرین، قومی راجدھانی میں عوامی مقامات پر شراب نوشی کے الزام میں 606 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایک اہلکار نے پیر کی اطلاع فراہم کی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس سمیر شرما نے کہا کہ پولیس کی جانب سے ہفتہ اتوار کو عوامی مقامات پر شراب پینے والوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی تھی۔
ناظرین، ادھر اگنیپت اسکیم کے خلاف کانگریس کا ستیہ گرہ جاری ہے۔ پیر کے روز بھی کانگریس لیڈروں اور کارکنان اسمبلی حلقوں میں احتجاج درج کرانے کے لیے ستیہ گرہ پر بیٹھے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اس منصوبے کی پہلے دن سے مخالفت کر رہے۔ راہل گاندھی نے اگنیپت اسکیم کو لے کر پی ایم مودی پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ انہوں نے پیر کے روز ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کی تیر چلائے۔ راہل گاندھی کے اپنے تازہ ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر اعظم اپنے متروں کو 50 سال کے لیے ملک کے ایئرپورٹس دے کر دولت ویر اور نوجوانوں کو صرف 4 سال کے ٹھیکے پر اگنی ویر بنا رہے ہیں۔ آج ملک بھر میں کانگریس پارٹی اگنیپت کے خلاف ستیہ گرہ کر رہی ہے۔ جب تک نوجوانوں کو انصاف نہیں ملتا یہ ستیہ گرہ نہیں رکے گا، اس بات کا انہوں نے اعلان کیا۔ ناظرین، یو پی اسمبلی کی رامپور سیٹ پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کے امیدوار عاصم رضا کی ہار کے بعد سابق کابینہ وزیر اعظم خان نے حکومت، انتظامیہ، پولیس پر اپنی بھڑاس نکالی۔ خیال ہے کہ اتر پردیش کے اعظم گڑھ، رامپور لوک سبھا سیٹوں پر ہوئے ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے جیت درج کی ہے۔ پیرو میں منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، ملک کے وزیر صحت جارج اینتونیو لوپیز نے یہ معلومات ٹی وی کو دی ہے۔ جارج اینتونیو لوپیز نے اطلاع کے مطابق دارالحکومت لیما میں منکی پاکس کا ایک کیس درج کیا گیا۔ متاثرہ شخص پیرو میں مقیم غیر ملکی شہری ہے جو کسی ایسے شخص سے رابطے میں تھا جو حال ہی میں غیر ملکی دورے سے واپس آیا تھا۔ ناظرین، عام آدمی پارٹی کے پنجاب کے سنگرور پارلیمانی حلقے انتخاب میں ضمنی انتخاب ہارنے کے ساتھ ہی اب لوک سبھا میں اس کا کوئی رکن نہیں رہا۔ عام آدمی پارٹی کے سنگرور ضلع کے انچارج گرمیل سنگھ نے یہ سیٹ شرومنی اکالی دل امرتسر SADA کے امیدوار سمرنجیت سنگھ مان کے ہاتھوں 5800 سے زیادہ ووٹوں سے گنوا دی ہے۔ ناظرین، ادھر شمع ایجوکیشنل اینڈ پولی ٹیکنک سوسائٹی جعفر آباد WA نے مشرقی دہلی میونسپل کارپوریشن کے افسران اور ملازمین کے ساتھ جعفر آباد گلی نمبر 39/4 سے ایک ریلی نکالی جس کی قیادت علاقے کے چھوٹے بچوں نے کی ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر فہیم بیگ کے مطابق گزشتہ 8 مہینے میں شمع NGO اور جعفر آباد RWA کے ممبران اور چھوٹے بچوں کی گندگی کے خلاف یہ تیسری ریلی ہے جس میں علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں۔ ناظرین، بہار، اتر پردیش، راجستھان سمیت ملک کی مختلف ریاستوں میں اگنیپت اسکیم کے خلاف جاری احتجاج کے درمیان میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ حکومت کو اس اسکیم کو واپس لے لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر PM مودی ملاقات کا وقت دیں تو وہ ان سے بات کرنا چاہیں گے اس معاملے میں۔ ناظرین، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ دیپیندر سنگھ ہڈا نے مرکزی حکومت کی اگنیپت اسکیم کو ملک، فوج اور نوجوانوں کے مستقبل کے مفاد میں نہ بتاتے ہوئے وزیر اعظم مودی سے غرور چھوڑ کر اس اسکیم کو واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ یہاں ریاستی کانگریس کے دفتر میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں دیپیندر ہڈا نے کہا کہ مرکزی حکومت کو فوری طور پر اسکیم کو واپس لینا چاہیے کیونکہ یہ اسکیم ملک، فوج، نوجوانوں کے مستقبل کے مفاد میں نہیں ہے۔ ناظرین، ادھر تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے IPS افسر امیتابھ ٹھاکر نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بلیا پارلیمانی سیٹ سے انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹھاکر نے اتوار کو جاری ایک ویڈیو پیغام میں اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نئی تشکیل شدہ سیاسی پارٹی ادھیکار سینا کے نشان پر انتخابی میدان میں اتریں گے۔ امیتابھ نے کل ہی ادھیکار سینا کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ دہلی کی معاون ٹریننگ یونٹ میں تعینات دہلی پولیس کے کانسٹیبل نے مندر مارگ پولیس اسٹیشن احاطے میں واقع اپنے دفتر کے کمرے میں مبینہ طور پر خودکشی کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، مرنے والے کی شناخت 34 سالہ جیمل سنگھ کے طور پر کی گئی۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ اور 5 سالہ بیٹا بھی ہے۔ نئی دہلی ضلع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس ہیمنت تیواری نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مرنے والے کا جے پور کے CKRDM اسپتال اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف دہلی کے RML اسپتال میں علاج چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانسٹیبل پریشانی، بے چینی اور ڈپریشن کے حوالے سے اپنے علاج کروا رہا تھا۔ ناظرین، حکومت ہند جلدی سال 2022 میں پاسپورٹ شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پاسپورٹ کے تصور کا اعلان پچھلے سال کیا گیا تھا لیکن وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعہ کو کہا کہ اس سال کے آخر تک پاسپورٹ شروع کر دیے جائیں گے تاکہ اضافی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ شہریوں کے تجربے اور عوامی ترسیل کے لیے سیکورٹی قابل ذکر بات یہ ہے کہ تازہ ترین اعلان پاسپورٹ سیوا دیوس 2022 کے موقع پر کیا گیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہم اس سال 24 جون کو پاسپورٹ سیوا دیوس منا چکے ہیں۔ ہم شہریوں کے تجربے کی اگلی سطح فراہم کرنے کے اپنے عزم کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، ادھر ہندوستانی فضائیہ میں اگنیپت اسکیم بھرتی کے تحت 4 دن میں 1 لاکھ سے زیادہ امیدواروں کے رجسٹر کرائے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس سال کل 3000 اگنیویر فضائیہ کی بھرتی ہونی ہے۔ جانکاری کے مطابق 27 جون شام 5 بجے تک تقریباً 1,11,000 امیدوار اپنا آن لائن رجسٹریشن کرا چکے تھے۔ ناظرین، سماج میں جہیز کی بڑھتی ہوئی لعنت کے خلاف مدھیہ پردیش مسلم مہاسبھا نے سماجی بیداری مہم شروع کر دی ہے۔ سوسائٹی کے زیر اہتمام بھوپال میں سماجی بیداری کو لے کر نہ صرف پروگرام کا انعقاد کیا گیا بلکہ جہیز کے بغیر سنت طریقے سے سادگی سے شادی کرنے والوں کو فخر ملت کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ ناظرین، وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے کہا کہ انہوں نے سال کے آغاز سے لے کر اب تک ترکی میں 1,26,000 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لیا ہے۔ جی ہاں،
ترکی کے ازمیر میں ایک تقریب میں اپنے خطاب میں وزیر سویلو نے کہا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک میں آنے سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن شامی مہاجرین کو غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ مکس نہیں کیا جانا چاہیے۔ سویلو نے کہا کہ اب تک 5,10,000 شامی محفوظ علاقوں میں واپس لوٹ چکے ہیں۔ ناظرین، ادھر مغربی افریقہ کے ملک نائجیریا کی شمالی مغربی علاقے میں صحرائی ٹڈی دل کے حملے میں کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ نائجیریا کی وفاقی وزیر برائے امور بیطار ڈاکٹر میمونہ حبیبو نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ملک کے زمفارا، کیبی اور سوکوتو صوبوں میں صحرائی ٹڈی دل نے زرعی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ حبیبو نے کہا ہے کہ ٹڈی دل کی زد میں آئے ہوئے علاقوں کی صورتحال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔ حکومت نے متاثرہ زرعی علاقوں میں کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، روس وزارت خارجہ نے سیاسی حکام سمیت 43 کینیڈین شہریوں کے روس میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ وزارت خارجہ کے جاری کردہ تحریری بیان میں کینیڈا کے ماہ مئی میں روسی کمپنیوں کے اعلیٰ سطحی منتظمین ان کے کنبوں کے افراد پر پابندیاں لگانے کی یاد دہانی کروائی اور کہا گیا کہ اس فیصلے کے جواب میں 43 کینیڈین شہریوں کو پابندیوں کی فہرست میں داخل کر کے ان کے روس میں داخلے کو دائمی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر سویڈش وزیر خارجہ این لینڈ نے کہا ہے کہ ترکی کے دہشت گردی کے خلاف خدشات سنجیدہ سے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کے حوالے سے ترکی کے ساتھ مذاکرات سے متعلق سرکاری ٹی وی پر ایک بیان دیا۔ میڈرڈ میں نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل ہونے والی 4 رکنی ملاقات پر سویڈش وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ بہتر ہے کہ بعض موضوعات پر اختلافات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرتے مفاہمت پر آنا چاہیے۔ ہم ترکی کے خدشات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر شام کے قصبے جرابلس کے 2 مختلف مقامات پر ہوئے بیک وقت بم دھماکوں میں 5 عام شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ فرات ڈھال آپریشن کے نتیجے میں جرابلس دہشت گردوں سے پاک کروا لیا گیا تھا، جہاں کے 2 دیہاتوں تل علی اور سلجا میں 2 کار بم دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں میں 5 عام شہری زخمی ہو چکے۔ حکام نے جائے وقوع کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کار بموں کے پس پردہ PKK کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایران نے اطلاع دی ہے کہ پابندیوں کو ہٹائے جانے کے بارے میں متحدہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اس ہفتے شروع ہو جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے دارالحکومت تہران میں پریس کانفرنس میں یورپی یونین کے خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسیوں کے نمائندے اعلیٰ جوزف بوریل کے 25 جون کو دورہ تہران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کے بارے میں مذاکرات کے وقت اور مقام کا تقریباً تعین ہو چکا ہے۔ ان مذاکرات کا میزبان خلیج بصرہ کا ایک ملک ہوگا اور اجلاس رواں ہفتے میں منعقد ہوگا۔ ناظرین، ترکی کے صدر اطلاعاتی امور کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ کے دوران ترکی کا مقصد منصفانہ امن کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ 5 جولائی کو منعقد ہونے والی تیسری ترکی اٹلی بین الحکومتی سربراہی اجلاس سے پہلے آلتون نے اطالوی اخبار المیسا گیرو کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ترکی یوکرین میں امن کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے جنگ کے خاتمے امن معاہدہ طے پانے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی کہا کہ ترکی کی خاص پوزیشن ہے اور صدر رجب طیب اردوغان کی مضبوط قیادت میں سب کچھ ممکن ہے۔ یوکرین کے بحران کے آغاز سے ہی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے امن کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں چھاپوں کا سلسلہ جو جاری ہے، اس سلسلے میں ہے آخری خبر کہ ظالم اسرائیلی فوج نے چھاپوں کے دوران 20 فلسطینیوں کی حراست میں لے لیا اور ایک شخص کو اصلی گولیوں سے زخمی کر ڈالا۔ اسرائیلی فوجیوں نے صبح کے وقت مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے مارتے ہوئے اپنی دہشت گردی کو جاری رکھا۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ظالم اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے مختلف شہروں اور قصبوں پر چھاپے مارتے ہوئے 20 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی